ڈرے نبی پر عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف تمام ایسا. سبحان اللہ. ڈرے نبی پر عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف تمام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں تو بلال نے پہلی اذان پڑھی ظہر کی اذان. اور جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ ہچکیاں بن گئی بلال کی اور اذان مکمل کرنا مشکل ہو گیا. تو رسول پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. تو بلال نے یہاں سے ہجرت کی اور دمشق چلے گئے. تو خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے, تم تو ملنے بھی نہیں آتے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. اور اگلا شعر تو ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو بلال حبشی تشریف واپس آئے بھاگم بھاگ اور قبر اطہر پہ آ کے گر گئے بے ہوش. جب کچھ ہوش سلامت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بلال آپ بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں تو آج ہمیں رسول پاک کے زمانے والی اذان تو سنائی. بلال نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اذان پڑھنے پر قادر نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں. لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو. سفارشی ڈھونڈو گے تو 2 شہزادوں پہ جا کے نظریں ٹھہر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کو حسن کہتے ہیں. ان دونوں نے آ کے عرض کیا کہ چچا جان لوگ بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں آج آپ رسول پاک کے زمانے والی ہمیں اذان سنائیں. تو اب انکار کی گنجائش نہیں تھی. تو بلال نے پھر پڑھی اذان. کیا مرد عورتیں بچے بوڑھے نوجوان روتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کہ مؤذن رسول آئے ہیں, شاید رسول بھی آ جائے. لوگوں کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آیا. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا شاعر نے. دوسرا مصرع ایک ایک مسلمان کی زبان پہ آئے تو ایمان تازہ ہو. کیا کہتا ہے شاعر؟ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو
غلام ایسا نصیب ہو تو پڑھیے نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی کر دے سفر میں گم ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی کر دے سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا محبت سے کہیں مقام ایسا اور مقام ایسا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اندر جو نور تھا آپ کا انسانی جسم اس نور کو چھپانے میں ناکام رہا جب آپ بات کرتے تھے تو بات میں نور نکلتا تھا اور یہ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مسکراتے تھے تو آپ کے مسکراہٹ کی جو نور نکلتا تھا وہ سامنے دیوار پہ نظر آتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ والی بات کہ میں گھر میں سوئی سے کام کر رہی تھی کہ سوئی گر گئی روشنی کا انتظام نہیں تھا تلاش کر رہی تھی زمین پہ ہاتھ مار کے کہ اللہ کے نبی کی آمد ہوئی اور آپ نے مجھے مسکرا کر سلام کہا سبحان ہٹائی نا تو اس مسکراہٹ کے نور سے سوئی چمکنے لگی اللہ اکبر اللہ یہ مقام تھا الگ لیکن یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں دیکھیے آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرما ہے ذہین سامع ہونے کا ثبوت چاہیے ذہین سامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا مصرع میں ادا کروں گا اور باقی آدھا آپ ادا کریں گے میں پڑھتا ہوں شعر دوسرا مصرع خاص طور پہ نماز یکساں میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے اکائی زد میں نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے صفیں تو سج گئی نبیوں کی بیت اقدس میں اب انتظار مدینے کے تاجدار کا ہے ہر بات سے بات یاد آتی ہے یہ بھی حضرت انس کی روایت ہے کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز جگمگا اٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا چونکہ کافی گزر گیا تو اب جو موڈ جو بن رہا ہے میں اسی کلام سے آغاز کر رہا ہوں محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھنے کا ہاں
یاد آ گیا ہمارے محترم بھائی سید اعجاز حسین شاہ صاحب کاظمی، یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، اہل حق کا سرمایہ الحمدللہ، آزاد کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں سے یہ ہم نے درآمد کیا ہے بندہ۔ جی ہم ایک دفعہ ان کے گھر گئے تھے، وہاں باغ سے آگے، تو الحمدللہ اس وقت جو ہے نا جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو یہ کسی کی کرامت ہے، اگر کوئی اور نہیں مانتا تو میں اس کو اپنی کرامت بھی ماننے کو تیار ہوں۔ الحمدللہ بہت مشکل سے، ورنہ اب تک تو لوگ ہمیں بھول بھی چکے ہوتے، جو وہاں پہ شہادت کی موت ہمیں ملنے والی تھی، اللہ پاک نے بہت حفاظت فرمائی الحمدللہ، لیکن یہ بات خاصی پرانی ہے، 2009 کی بات ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی ہمیں بلانے کا رسک نہیں لیا تھا، یہ سارے میرے نا ہی لگ جان گے تھے آگے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی حضرات، ذی سنجیدگی کے ساتھ میں آغاز۔ درے نبی پر عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف تمام ایسا، سبحان اللہ درے نبی پر عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف تمام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہے مقامی ہو، ان کے در پر قیام ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، بلال تجھ پہ نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، تو بلال نے پہلی اذان پڑھی، ظہر کی اذان، اور جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہچکیاں بن گئی بلال کی، اور اذان مکمل کرنا مشکل ہو گیا، تو رسول پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں تھا، تو بلال نے یہاں سے ہجرت کی اور دمشق چلے گئے، تو خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم تو ملنے بھی نہیں آتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور اگلا شعر تو ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو بلال حبشی تشریف واپس آئے بھاگم بھاگ، اور قبر اطہر پہ آ کے گر گئے بے ہوش۔ جب کچھ ہوش سلامت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بلال آپ بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، تو آج ہمیں رسول پاک کے زمانے والی اذان تو سنائی۔ بلال نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اذان پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، تو کیسے پڑھوں؟ لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو، سفارش